اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یہ 9ویں پارے کا آخری پاؤ ہے، یہاں سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہے۔ اس صورت میں بطور خاص مال غنیمت اور جہاد کے احکام مذکور ہیں، خاص طور پر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ شروع میں فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، لوگو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کیا کرو۔ مسلمانوں کی صلح اللہ کو پسند ہے، آپس کی لڑائی اور رنجش اللہ کو ناپسند ہے۔ آگے انما المؤمنون سے ایمان والوں کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں ایمان والوں کی۔ آگے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں سے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے جو اگلے سپارے میں بھی چلتا ہے، جس کا موٹا سا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پیچھے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دینا چھوڑا نہیں، بلکہ اسی طرح پیچھے وہ لگے رہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ابو جہل نے کچھ لوگ بھیجے مسلمانوں کے پاس ان کا نقصان کرنے کے لیے، جبکہ مسلمان مدینہ منورہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ یعنی اب تو یہ الگ ہو گئے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، وہ مکہ میں رہتے تھے، تو بات ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے ابھی تک جنگ کے منصوبے بنائے ہوئے تھے مکے والوں نے۔ ابو جہل نے آدمی بھیجے مدینہ منورہ میں، مسلمانوں کے یعنی صحابہ کے کچھ اونٹ جانور باہر چر رہے تھے، وہ اس کو ہنکا کر ساتھ لے گئے۔ یعنی ان کی طرف سے چھیڑ خانی مسلسل شروع تھی۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی یہاں مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے وہاں گئے تو وہاں ابو جہل نے کہا کہ اگر تو فلاں آدمی کے پاس نہ ٹھہرا ہوا ہوتا تو پھر میں تجھے دیکھتا تو کیسے یہاں آتا ہے۔ یعنی ان کی طرف سے اعلان جنگ چل رہا تھا۔ اتنے میں انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر کو تیار کرنے کے لیے بہت بڑا سامان دے کر ابو سفیان کو بھیجا ملک شام کی طرف تجارت کے لیے۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ وہاں سے وہ اتنا بڑا سامان تجارت کا لے کر آئیں گے، ہمیں مالی طور پر تقویت حاصل ہوگی اور مسلمانوں کے خلاف لڑ سکیں گے۔ ابو سفیان کا لشکر 1000 دینار لے کر وہاں گیا شام میں تجارت کرنے کے لیے۔ 1000 دینار، 1000 دینار بنتا ہے 260 کلو سونے سے زیادہ، 250 کلو سونے سے زیادہ۔ اتنی بڑی رقم لے کر وہ تجارت کے لیے گیا کہ ایک دفعہ اچھا خاصا مال اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ، فیصلہ کن حملہ کریں گے۔ جب وہ لشکر جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چلا کہ ان کا لشکر ایک بہت بڑی تجارت کے لیے جا رہا ہے، جس سے مشرکین مکہ کو تقویت پہنچے گی اور ہمارا نقصان کریں گے۔ تو آپ کا ارادہ بھی ہوا ان سے جنگ کرنے کا، کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے چھیڑ خانی شروع کر رکھی تھی، جنگ کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن وہ لشکر نکل گیا۔ ابو سفیان سمجھدار تھے۔ یہ جب ابو سفیان کا لشکر واپس آنے لگا شام سے مکہ کی طرف، تو چونکہ سمجھداری تو اللہ نے اس کو دی تھی، تو یہ راستے میں جہاں بھی پڑاؤ ڈالتا تو جا بجا دیکھتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں ہوں۔ جب یہ بدر کے قریب پہنچا، چونکہ بدر وہ جگہ ہے جو مدینہ منورہ کے قریب وہ جگہ ہے جہاں چشمے تھے اور قافلے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، تو ابو سفیان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان اگر ہمارے تعاقب میں آئیں گے، پیچھا کرنے میں آئیں گے تو بدر کے آس پاس آئیں گے، اس لیے کہ عام طور پر لشکر یہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، ان کا ہمارے بارے میں بھی یہی خیال ہوگا کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں گے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو ابو سفیان نے اپنی سمجھداری سے، ابھی لشکر بدر سے بہت پیچھے تھا، خود یہ انفرادی طور پر آگے بڑھ کر بدر کی بستی میں پہنچ گیا۔ وہاں مجدی نامی ایک آدمی تھا، اس سے جا کر ملا اور انجان بن کر اس سے پوچھا یہاں کوئی نامعلوم سے افراد تو نہیں ہے بستی کے علاوہ کوئی اور لوگ آئے ہوں؟ اس نے کہا نہیں، ایسے تو کوئی لوگ نہیں آئے، 2 آدمی یہاں آئے تھے جو اونٹ پر سوار تھے، تھوڑی دیر یہاں ٹیلے کے پاس ٹھہرے اور انہوں نے پانی مشکیزے میں بھرا کنویں سے پھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے 2 صحابہ بھیجے ہوئے تھے،
قافلے کا حال احوال لینے کے لیے، اصل میں یہ وہی صحابہ ہی تھے۔ تو ابو سفیان لپکا اس جگہ کی طرف جہاں اس مجدی بوڑھے نے بتایا کہ یہاں 2 آدمی آ کر ٹھہرے تھے، تو اس نے فوراً جا کر جو اونٹوں کی لید ہوتی ہے اس نے وہ اٹھائی اور اٹھا کر اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ 2-3 لیدیں توڑی تو اندر سے گٹھلی نکلی کھجور کی۔ کہنے لگا مجھے رب کی قسم یہ محمد کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ گٹھلی جس کھجور کی ہے یہ کھجور مدینے میں ہوتی ہے۔ سمجھداری دیکھو، تو یہ وہیں کے آئے ہوئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں لگتے۔ تو ایک دم وہ پیچھے لپکا اپنے قافلے کی طرف، اور وہاں سے ایک آدمی زمزم بن عمرو غفاری، زمزم یہ زواد سے لکھتے ہیں، زمزم کو اس نے بھیجا فوراً مکہ کی طرف اطلاع دینے کے لیے کہ اہل مکہ کو بتاؤ کہ ہم پھنس چکے ہیں، بس ابھی ہم چند وقتوں میں ہی نرغے میں آنے والے ہیں، اگر ہماری مدد آج کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ تمہاری ساری تجارت ڈوب گئی ہے۔ اس نے ایک دم اونٹنی دوڑائی، اور کوئی خاص خبر دینی ہوتی تھی تو وہ اونٹ کا ناک چیر دیتے تھے، کجاوا الٹا کر دیتے تھے، جانے والا آدمی اپنی قمیص آگے سے پھاڑ لیتا تھا اور زور زور سے چیختا تھا۔ جب لوگ دور سے دیکھتے تھے کہ یہ منظر ہے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی آج بہت بڑی آفت اور مصیبت آنے والی ہے۔ تو زمزم غفاری داخل ہوئے مکہ میں اسی حالت میں کہ اونٹ کی ناک چیری ہوئی تھی اور جو اوپر کجاوا تھا وہ الٹا کیا ہوا تھا، اور اپنی آگے سے قمیض پھاڑی ہوئی تھی، اور زور زور سے آواز لگا رہا تھا، یا معشر قریش العیر العیر، قریش کے لوگوں اپنے قافلے کا خیال کرو، اپنے قافلہ جو تم نے تجارت کے لیے بھیجا تھا اس کو سنبھالو، میں نہیں سمجھتا کہ تم ان کی مدد کو پہنچ سکو، اس سے پہلے ہی وہ شکست کھا چکے ہوں گے۔ بس جب یہ خبر مکہ میں آئی، چھوٹا سا تو مکہ تھا، ایک دم سب میں ہلچل مچ گئی۔ ابو جہل نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بس اب لڑنے کے لیے چلنا ہے۔ ایک دم جو انتظام کر سکتے تھے اچھا خاصا انہوں نے انتظام کیا، 1000 آدمی اکٹھے کیے، 200 گھوڑے اور اس کے ساتھ 600 زرہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مسلمان وہاں سے نکلے ہوئے تھے وہ صرف 313، اور ان کے پاس گھوڑے ٹوٹل 2 اور زرہیں ٹوٹل 60، یعنی 200 گھوڑے کے مقابلے میں 2 گھوڑے، کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے۔ 600 زرہوں کے مقابلے میں صرف 60 زرہیں، اور ان کے پاس سامان آپ کے سامنے، اور مسلمانوں کے پاس یہ سامان ہے۔ اللہ کے نبی وہاں مدینہ سے نکل چکے تھے، یہاں بدر کی طرف آپ پیش قدمی کر رہے تھے، تو ادھر سے کافروں کا لشکر چل پڑا۔ ادھر سے جب اس کو پتہ چلا ابو سفیان کو کہ ہم نرغے میں آ سکتے ہیں، تو اس نے بہت سمجھداری کی، بدر کی بستی کو بائیں طرف چھوڑتے ہوئے مغرب کے کنارے سے ہو کر سہل سمندر کی طرف اس نے قافلہ ڈال دیا اور معروف راستہ چھوڑ دیا۔ جب اس نے راستے سے قافلے کو بچا لیا تو فوراً اس نے ایک آدمی مکہ کی طرف روانہ کر دیا کہ جہاں ہمارا خطرہ تھا وہاں سے خطرہ ٹل گیا ہے، اب ہم ان کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان جگہوں پر جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہ ہو، کہ وہاں ایسے لک و دک صحرا میں بیٹھ جائیں، کسی کو پانی پینے کا نہیں ملے گا تو ویسے ہی مر جائیں گے، تو ایسی جگہوں پہ جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس نے کہا وہاں سے ہم نکل آئے ہیں، اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اور وہاں سے ابو جہل لشکر لے کر نکل چکا تھا۔ جب یہاں سے ابو سفیان کی طرف سے پیغام پہنچا کہ خطرے کی بات نہیں ہے، تو اس نے وہاں لشکر تھوڑی دیر روکا، تو اس کو مشورہ لینے لگا، تو کسی نے کہا کہ نہیں چلنا چاہیے۔ اخنس بن شرائق نے کہا ابو جہل کو کہ ہمیں بس نہیں چلنا چاہیے، جنگ کی طرف واپس چلنا چاہیے۔ تو طاغوت اکبر، یہ بڑا شیطان ابو جہل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نہیں، آج موقع ہے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا، یہ چند مٹھی سے لوگ ہیں ہمارے مقابلے میں آتے ہیں، آج ہم نکلیں گے، ہم ایک بڑی تعداد لے کر نکلے ہیں، اور آج ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، چونکہ آگے سے ابو سفیان کا لشکر تجارت کر کے آ رہا ہے، تو آج ہم ان پر غلبہ پا لیں گے، تو ہم اپنے ساتھ باندیاں لے جائیں گے، وہاں گانے گائیں گے، شرابیں لے جائیں گے، شرابیں پئیں گے، اونٹ لے کر جا رہے ہیں، وہاں جا کر اونٹ ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، ہماری پورے عرب میں دھاک بیٹھ جائے گی، کیسی شان سے گئے اور مسلمانوں کو مٹا کر واپس آ گئے، اس لیے واپس نہیں چلنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اخنس بن شرائق کہتا رہا موقع کی بات یہی ہے کہ واپس چلنا چاہیے، لیکن ابو جہل کا تکبر قابو میں نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا سردار میں ہوں کہ تم ہو، اور ان کو لے کر آگے نکل پڑا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا لشکر ہاتھ سے نکل چکا ہے لیکن ابو جہل وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، آپ نے وہاں صحابہ کو ٹھہرایا، یہ بدر کے قریب پہنچ چکے تھے، آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے،
اللہ کے نبی یہ پوچھنا چاہتے تھے ہم چلیں آگے لڑائی کے لیے یا نہ، حالانکہ وہاں آگے چلنا ہی بہتر تھا، اب تو واپس جانا ہی نہیں، اور اللہ کے نبی بھی آگے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کچھ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے جو میں عرض بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی اب واپس تو جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ اگر واپس چلے جاتے یہ مسلمانوں پر ایسا دھبا لگنا تھا جو دھل بھی نہیں سکتا تھا کہ کافروں سے ڈر گئے، پھر کچھ پتہ نہیں ابو جہل مدینہ کی طرف لشکر لے کر آ جاتا، مسلمان تو ساری زندگی کے لیے گویا کہ ان کا پلہ نیچے ہو جاتا، یعنی پلہ ان کا ہلکا ہو جاتا اور ان کا نام نیچا ہو جاتا کہ یہ بیچارے مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑھنا آگے تھا، لیکن آپ نے اس وقت ان کو بٹھا کر پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر اٹھے، کہنے لگے آگے چلنا چاہیے۔ حضرت عمر اٹھے، بڑی اچھی بات کی کہ آگے چلنا چاہیے۔ مقداد ابن عمر اٹھے، کہا آگے چلنا چاہیے۔ اس موقع پر مقداد ابن عمر نے کہا تھا، جس کا اشارہ میں نے کل پرسوں دیا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ ان بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، جو موسیٰ تو جانے تیرا رب جانے، دونوں لڑو، ہم سے نہیں لڑائی ہوتی دشمنوں کے ساتھ۔ کہا یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، فاذهب انت وربك فقاتلا والے ہم لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر کہنا چاہیے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ قدم بڑھانے والا بھی شریعت کے مطابق قدم بڑھا رہا ہو، یہ نہیں کہ اس کا قدم کے خلاف شریعت بڑھ رہا ہے اور ہم ہیں نعرے والے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا مقداد بن عمر نے یا رسول اللہ آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جس کا ترجمہ یہ قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی پھر بھی خاموش، آپ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس اشیروا علیہ اشیروا علیہ، لوگوں مجھے کوئی مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کیوں بار بار بولے جا رہے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں مشورہ دو، کیونکہ جو تینوں کھڑے ہوتے نا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، مقداد بن عمر، یہ تینوں مہاجری تھے، یہ تو ویسے ہی اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آ چکے تھے، انہوں نے تو ویسے ہی آپ کا ساتھ دینا تھا۔ مسئلہ انصار کا تھا، کیونکہ انصار کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ یہ ہوا تھا مدینہ منورہ آتے وقت کہ اگر مدینہ میں رہتے ہوئے کسی نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت اس بات پر کی تھی کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کا ساتھ دیں گے، اور اب مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی ہو رہی تھی، تو پتہ نہیں انصار ساتھ ہیں کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ساتھ نہ بھی دیں تو معاہدے کے لحاظ سے سچے ہیں۔ دوسرا، اس لشکر 313 میں مہاجرین کی تعداد کم تھی، انصار کی تعداد زیادہ تھی، تو اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہوں کہ اشیروا علیہ مجھے مشورہ دو۔ سعد بن معاذ بھانپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لکأنک تریدنا، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، اب ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اجل، جی ہاں۔ بس پھر تو صحابہ تھے اور شیر تھے، سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں کہیں سارے انصار کو سمندر میں چھلانگ لگا دو، رب ذوالجلال کی قسم ہم چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہماری طرف سے بے فکر ہوں اور آپ چلیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ایسے جوہر دکھلائیں گے کہ آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھے گا، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، آپ ہمیں جہاں تک دوڑائیں ہم دوڑیں گے، جہاں چھلانگ لگوائیں ہم چھلانگ لگائیں گے، سال من شئت وحار من شئت، جس سے لڑوائیں ہم لڑ جائیں گے، جیسے صلح کریں ہم صلح کر دیں گے، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جی زندگی موت کی، آپ ہمارے جوہر دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ نے فرمایا آگے چلو۔ جب آپ آگے گئے اور ادھر سے لمبا واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہ لشکر پہنچ گیا، ان کا بھی مسلمانوں کا بھی آمنا سامنا ہو گیا۔ سب سے پہلے جب مشرکین مکہ کی طرف سے 3 آدمی اٹھے، پہلے جنگ ہوتی تھی مبارزت کی، مبارزت اور گھمسان کی جنگ، یہ گھمسان کی جنگ تو اپنے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ مبارزت کیا ہوتی تھی اور گھمسان کیا ہوتی تھی؟ مبارزت یہ ہوتی تھی کہ لشکر دونوں آمنے سامنے آ جاتے تھے، ایسے نہیں لڑائی ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے آئے اور لڑ پڑے، بس ایسے نہیں ہوتا تھا۔ سامنے کافروں کا لشکر ہے، اس طرح مسلمانوں کا لشکر ہے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے، ایسے نہیں کہ لشکر سامنے آ کے اب لڑ پڑے ہیں، باقاعدہ پتہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، صفیں بنا رہے ہیں، کسی کو کس جگہ کھڑا کر رہے ہیں یا کسی جگہ کھڑا کر رہے ہیں، جیسے ہمارے میچ نہیں ہوتا کرکٹ کا، دونوں ٹیمیں اپنے اپنے میں لگے ہوتی ہیں، یہ بھی ایسے لگی ہوتی تھی، ان کو پتہ ہوتا تھا کبھی مقابلہ ہونا ہے۔ تو اس طرف کافر ہیں اور اس طرف مسلمان ہیں، دونوں کی صفیں تیار ہو جاتی تھیں، پہلے پھر مبارزت ہوتی تھی۔ سب سے پہلے ان کے قاصد آتے تھے، قاصد آ کر پیغام دیتے تھے، جن کا جو مطالبہ ہوتا تھا، اگر وہ مطالبہ مان لیتے تھے تو جنگ نہیں ہوتی تھی، مطالبہ نہیں مانتے تو پھر کہتے تھے جنگ ہوگی۔ تو ادھر سے ایک لشکر ہوتا تھا اور ایک لشکر ادھر سے، تو وہاں سے پہلے کچھ افراد نکلتے تھے،
اوپننگ کے لیے، اور ادھر سے بھی کچھ نکلتے تھے، اور وہ آ کر ایک دفعہ اپنی بہادری دکھلانا چاہتے ہوتے تھے، ان کا بڑا شیر نکلتا تھا اور ان کا بھی ادھر سے شیر نکلتا تھا۔ تو وہاں سے نکلے سب سے پہلے اسد بن عبد الاسود، یہ مکہ والوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے، اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے نکلے حمزہ۔ وہاں جب آمنا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا، تو دونوں کڑیل جوان ہوتے تھے، تو وہ تلوار لہرا کر کہتے تھے کہ من یبارز لنا، میرے مقابلے میں لو بندہ۔ تو وہ ایک مسلمان ایک کافر کا مقابلہ ہوا، تو وہ کافر ڈھیر ہو گیا، اسود بن عبداللہ بن عبد الاسود۔ اب یہ ڈھیر ہو گیا، تو پھر انہوں نے 3 آدمی اور بھیجے۔ اب یہ ابتدا ہو رہی ہے، ان کی طرف سے آیا عتبہ، مشرکین مکہ کی بتا رہا ہوں، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ ولید بھی عتبہ کا بیٹا تھا، یعنی باپ بیٹا دونوں ہے، اور ساتھ شیبہ آیا۔ یہ عتبہ کھڑا تھا، یہ شیبہ کھڑا تھا، یہ ولید کھڑا تھا۔ یہ 3 آدمی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے 3 آدمی گئے، عوف گئے، معوذ گئے، عبداللہ بن رواحہ گئے۔ یہ عوف اور معوذ یہ وہی ہیں، یہ معوذ بن افرا، معاذ اور معوذ جو نام سنے ہوں گے، یہ اسی معاذ کا بھائی معوذ تھا۔ عوف گئے، معوذ گئے، عبداللہ بن رواحہ گئے۔ جب ان کے سامنے گئے تو مشرکین مکہ کے جو 3 آدمی تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، وہی جو میں نے پہلے سنا تھا، انہوں نے تلواریں نیچے کر لی۔ انہوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑتے، اس لیے کہ تم چھوٹے بچے ہو، ہمارے مقابلے کے لاؤ، پتہ تو چلے کہ شیر کا شیر سے مقابلہ ہوا ہے۔ تو وہ 3 واپس آ گئے اللہ کے نبی کے پاس، کہ یا رسول اللہ وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کوئی اور بھیجے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبیدہ بن حارث سے، عبیدہ اٹھو۔ پھر آپ نے دوسرا کہا حمزہ اٹھو۔ پھر آپ نے تیسرا کہا علی اٹھو۔ اب یہ شیر اٹھے ہیں اور مقابلہ ہوا ہے، یہ عتبہ کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، ولید کھڑا ہے۔ عبیدہ گئے سیدھا عتبہ کے مقابلے میں، حمزہ گئے سیدھا شیبہ کے مقابلے میں، علی گئے سیدھا اس کے بیٹے ولید کے مقابلے میں۔ جو تو حمزہ اور علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے جو مد مقابل تھے شیبہ اور ولید، حضرت حمزہ نے ایک مار لگائی زمین پہ دھڑم، حضرت علی نے ایک ضرب لگائی زمین پہ دھڑم، اگلا مد مقابل، یہ 2 تو منٹ میں صفایا ہو گئے۔ البتہ ادھر جو عتبہ اور عبیدہ بن حارث تھے، ان کا ٹکر کا مقابلہ ہوا۔ عتبہ نے ایک وار کیا، حضرت عبیدہ کو لگا، پھر حضرت عبیدہ نے وار کیا، عتبہ کو لگا، انہوں نے ایک دوسرے پر وار کی اور یہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ اس میں اس کو قتل نہیں کر سکے، لیکن جب حضرت علی اور حضرت حمزہ ان دونوں کو ڈھیر کر لیا تو یہ دونوں لپ کے اس عتبہ کی طرف، حضرت عبیدہ میں ہمت نہیں رہی تھی اس وقت مقابلہ کرنے کی، یعنی برابر سرابر کا چل رہا تھا۔ حضرت علی اور حمزہ نے جا کر عتبہ کو وہیں زمین پہ گرا دیا، اور ایک دم ان کا اللہ اکبر کے نعرے اٹھے، تو پھر ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی مشرکین مکہ سے۔ انہوں نے کہا سارے سردار مرتے جا رہے ہیں، اگر مبارزت پھر کی، مبارزت اوپننگ، اگر پھر ادھر سے دور ادھر سے دور ہے تو سارے تو ادھر ہی مر جائیں گے، تو اب کیا کریں؟ اس کو پھر کہتے ہیں گھمسان کی جنگ۔ پھر جب ایک فریق یہ دیکھتا ہے کہ میرے سردار، میرے کڑیل جوان، بڑے آدمی مر رہے ہیں، بہادر جنگجو مر رہے ہیں، پھر وہ گھس جاتے ہیں دوسرے لشکر کے اندر۔ اب وہ سارے کے سارے مسلمانوں کی طرف دوڑ پڑے کہ اکٹھے لڑ کر مل کر اب لڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گھمسان کی جنگ۔ وہ ان میں گھس گئے اور یہ ان میں گھس گئے۔ اب ان میں لڑائی ہوتی رہی، اس کے اندر وہ لمبا واقعہ ہے، مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی اور وہ بدبخت ناکام ہوئے۔ ابو جہل کو جب گردن کاٹنے لگے، معاذ اور معوذ دونوں نے اس کو تیر مارا، تلوار ماری تھی اور گر گیا تھا۔ جب اس کی گردن کاٹی جانے لگی تو اس نے کہا تھا کہ سردار کی گردن ہے ذرا نیچی کاٹو، پتہ تو چلے سردار کا سر پڑا ہے۔ مرتے وقت بھی بیچارہ تکبر سے باز نہیں آیا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون پچھلے فرعون سے بڑا تھا، اس لیے کہ پچھلا فرعون تو مرتے ہوئے کہہ گیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، مرتے اس نے کہا تھا اللہ اللہ ایمان لے آیا ہوں، لیکن اس وقت ایمان لایا تھا جب اس نے اسرائیل کو دیکھ لیا تھا، اب ایمان لانا قبول نہیں تھا۔ لیکن یہ بدبخت ابو جہل مرتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا گردن نیچے کر کے کاٹنا، پتہ لگے کہ سردار کی گردن ہے، اس کی گردن کا سریہ فرعون کے سریے سے زیادہ موٹا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا فرعون، میرا فرعون ان کے فرعون سے بڑا تھا۔ ابو جہل بھی مر گیا، مسلمانوں میں 14 آدمی شہید ہوئے اور مشرکین مکہ میں 70 قتل ہوئے، 70 قیدی ہوئے، سب کو مدینہ میں لایا گیا۔
जिस वक्त मदीना में ख़बर पहुंची है इनकी फ़तह की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमी को वहाँ से भेजा, एक अब्दुल्ला बिन रवाहा को और दूसरा ज़ैद बिन हारसा को। फ़ौरन इनको भगाया कि जाओ और मदीना में जाकर इतला दो हम फ़तह पा चुके हैं। और इधर मुनाफिकीन बदबख्त ने यहाँ ख़बर उड़ा दी थी कि मोहम्मद कत्ल हो गया है, मुसलमानों को शिकस्त हो गई है, बस वो ज़लील होकर वहाँ से वापस आ रहे हैं। मुसलमान बेचारे बहुत परेशान थे कि ये क्या ख़बर है। ज़ैद बिन हारसा आए तो अल्लाह के नबी की ऊँटनी पर सवार होकर आए जिसका नाम कस्वा था। जब ये मदीना में आने लगे ऊँटनी पर सवार होकर, एक मुनाफिक ने दूसरे मुसलमानों को कहा भी सही, हमने कहा नहीं था कि मोहम्मद कत्ल हो गया है, उसकी ऊँटनी पर देखो ज़ैद आ रहा है, मोहम्मद खुद नहीं आ रहा, बस ख़त्म हो गया है। मुसलमान और परेशान हो गए। लेकिन जब ज़ैद बिन हारसा करीब है तो उन्होंने ज़ोर से कहा अल्लाहु अकबर, हमें फ़तह हुई है। इतने में अब्दुल्ला बिन रवाहा आ गए, उन्होंने कहा हमें फ़तह हुई है। मुसलमानों में इतनी खुशी फैली कि जिसकी कोई हद नहीं। मुसलमान सारे बदर की तरफ दौड़ पड़े, वैसे ही बेकाबू होकर खुशी में कि मुसलमानों का लश्कर आएगा तो हम उनको रास्ते में इस्तकबाल करेंगे उनका। अल्लाह ने बड़ी खुली फतह अता फरमाई। अबू जहल जैसे सरदार इसमें मारे गए और मुसलमानों का सिक्का एक दफ़ा पूरे आलम अरब में बैठ गया और इनके नाम की धाक बैठ गई। ये मुसलमानों का एक मशहूर और सबसे मारूफ वाक़या है जंग का, जो ग़ज़वा बदर के नाम से मारूफ है, जिसका मैंने आपको खुलासा अर्ज़ किया है। इसमें एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, मैं जब भी इसको पढ़ा है बहुत हैरान हुआ हूँ और इस आयत ने बहुत सारे मौक़ों पर मेरी मदद भी की है। वो आयत ये है कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब मुशरिकीन मक्का चढ़ दौड़ रहे थे मुसलमानों के ऊपर घुमसान की जंग में, तो अल्लाह ताला ने अपनी मदद को शामिल हाल करने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था कि एक मुट्ठी उठाओ मट्टी की और इनकी तरफ फेंको। तो अल्लाह के नबी ने मुट्ठी उठाई मट्टी की, जो उनका लश्कर दौड़ा आ रहा था अपने ऐसे जो उनकी तरफ फेंकी, उन सब की आँखों में गई। अल्लाह ने अपनी कुदरत से, हालांकि एक मुट्ठी तो सबकी आँखों में जा नहीं सकती, अल्लाह ने अपनी कुदरत से बतौर मौज़े के वो मुट्ठी जो फेंकवाई थी वो सब की आँखों में गई और सब की आँखों में जाने के बाद वो आँखें मसलने लग गए। वो जिस ज़ोर से दौड़े आ रहे थे वो उनकी ताकत टूट गई, अफरा तफरी का शिकार हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। जब वो ततर बतर हुए और अफरा तफरी का शिकार हुए तो मुसलमान संभल गए और उनको काबू में ले लिया। यहाँ जिस बात से फ़ायदा हुआ और बड़ी दर्स वाली आयत है, ये ज़िंदगी के कई मोड़ों पर मदद करती है ये आयत, वो इसलिए कि आप आयत को देखें कैसे है। आयत में अल्लाह ने कहा वमा रमैता, मेरे नबी आपने मुट्ठी नहीं फेंकी थी, इज़ रमैता, जब आपने फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी थी। आप ये देखें, अल्लाह ने शुरू में कहा है कि मेरे नबी आपने नहीं फेंकी थी, जब आपने फेंकी थी। ये दो बातें तो जमा नहीं हो सकती। मैं आपको कहूँ कि जब आपने पानी पिया था, आपने पानी नहीं पिया था। मैं आपको कहूँ कि जब आपने किताब उठाई थी, आपने नहीं उठाई थी। ये कैसे हो सकता है भाई? या तो मैंने उठाई ना हो या फिर उठाई हो, तो फिर ये ना कहें कि आपने नहीं उठाई थी। अल्लाह ने दोनों लफ्ज़ बुलवाए कि जब आपने मुट्ठी फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी। अगर आपने नहीं फेंकी थी तो फिर किसने फेंकी थी? कि वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी थी। इसमें हमारे लिए क्या दर्स है? अगर हमसे कोई अच्छी बात हो जाती है वो हमने नहीं की, वो अल्लाह ने करवाई है। हमसे कोई तिजारत में अच्छा काम हो गया, बड़ा नफ़ा हो गया, वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह ने करवाया है। अगर किसी मौके पर हमने कुछ समझदारी दिखला दी, हमने नहीं दिखलाई, वो अल्लाह ने दिखलाई है। हमसे कोई अच्छा काम हो गया, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी की तिजारती टेक्निक अच्छी है, किसी की समझ अच्छी है, किसी का बोल अच्छा है, कोई बात किसी में कोई खूबी अल्लाह ने रख दी है, वो ये ना समझे कि ये मैं करता हूँ। अल्लाह फरमाया हाँ, जब तू करता है उस वक्त भी तू नहीं करता बल्कि अल्लाह करता है। तो ये सबक दिया पूरी उम्मत को। किसी लड़का ने पढ़ा, पास हो गया इम्तिहान में, अल्लाह ये कहना चाहता है कि तूने नहीं लिखा जब तूने लिखा है, वो मैंने लिखवाया है। तू नहीं बोला जब तू बोला है, बल्कि मैंने बुलवाया है। तूने नफ़ा नहीं कमाया तिजारत में जब तूने कमाया है, बल्कि अल्लाह ने कमवाया है। ये पूरी ज़िंदगी का सबक है। कभी भी किसी बात को अपनी तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए कि मैंने किया है। इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया, पास हो गया, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब तू इंटरव्यू में पास हुआ था वो तू नहीं पास हुआ था, तुझे पास करवाया था मैंने। हर बात में रुख अल्लाह की तरफ करना चाहिए। ये ना समझे कि इंसान मैं कुछ कर गया हूँ। ड्राइविंग सीख ली है, ड्राइविंग तूने नहीं सीखी, अल्लाह ने तुझे सिखाई है। हर बात को अल्लाह की तरफ लेकर जाना, इसमें इंसान फिर होश में रहता है, ज़रा अकल में रहता है, तकब्बुर से पाक रहता है। वरना फिर अपने आप को कोई चीज़ समझने लग जाता है और अल्लाह की नज़रों से गिर जाता है।
آگے فرمایا تم اس بات کو جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ مال انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ مال کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اولاد کی محبت میں پڑھ کر گناہوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اولاد کہے کہ ایسا لباس لے دو، ایسی چیزیں لے دو جو شرعاً درست نہ ہوں، اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے پیار محبت ضرور رکھنا چاہیے، لیکن اولاد کی محبت میں انسان دین سے ہٹ نہ جائے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد بخل کا ذریعہ ہے، اولاد بزدلی کا ذریعہ ہے۔ اولاد کی وجہ سے انسان اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتا، بچوں کو کیا دوں گا، حالانکہ بہت کچھ پڑا ہوتا ہے۔ بزدلی کا ذریعہ ہے، جہاد میں نہیں جاتا کہ پیچھے میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اولاد انسان کے لیے بڑا فتنہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آگے 10واں سپارہ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ یا اللہ نے مال غنیمت کی تقسیم کا بتایا کہ اس کا 5واں حصہ مال غنیمت کے 5 حصے کرو۔ یعنی جنگ میں جب لڑتے ہیں اور مسلمان کافروں کا مال حاصل کر لیتے ہیں، ان سے مال چھین لیتے ہیں فتح کرنے کے بعد، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم یوں ہوگی کہ 5واں حصہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہوگا 5واں حصہ۔ باقی 4 حصے جو بچیں گے وہ جہاد کرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے مال غنیمت کے۔ تو اللہ کے نبی کی اسباب معیشت میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس روزی کہاں سے آتی تھی۔ ایک یہ بھی تھا جو جہاد ہوتا تھا اس میں 5واں حصہ، ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں اللہ کے نبی کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا معاشی سرکل چلاتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہدایہ بھی آتے تھے اور بھی اسباب تھے۔ جنگ بدر کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، یہ کئی صفوں تک وہی ہے جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ یہاں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے ایمان والو، تم جس قدر طاقت اور گھوڑوں کا پالنا تم سے ہو سکے تم اپنے پاس تیار رکھو، تاکہ ان کے ذریعے سے تم دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھا سکو۔ لہذا موجودہ جو ہماری فوج اپنے پاس ٹینک، اسلحہ، ہتھیار لے کر بیٹھی ہوئی ہے، بھلا جنگ نہیں ہو رہی، یہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہے۔ کوئی بھی اسلامی ریاست جب اپنے دشمن کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے اپنے پاس اسلحہ یا کوئی بھی اسلحہ والی طاقت کو مضبوط کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے، یہ خود قرآن کی آیت کا مقتضا ہے کہ اپنے پاس اسلحہ تیار کر کے رکھو، اتنا کہ دشمن پر دھاک بیٹھ سکے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے ان سے ٹکر لینا۔ یہ قوت بھی مطلوب ہے، اس لیے حکم ہے مجاہد جب جہاد میں جائے اگر داڑھی سفید ہو تو کالی کر لے، تاکہ اگلے پر رو پڑے کہ جوان سے واسطہ ہوا ہے، کسی بوڑھے سے واسطہ نہیں ہوا۔ ویسے داڑھی کالی کرنے کے بارے میں مسئلہ بتا دوں، عمر 40 سال کی نہ ہوئی ہو، 40 سال سے پہلے داڑھی کو کالا کرنا بالکل جائز ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کیونکہ 40 سال سے جو بال سفید ہو جاتے ہیں وہ شرعی لحاظ سے کسی بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ انسان کے عمر کا تقاضا نہیں ہوتے۔ تو 40 سال کے بعد اگر بال سفید ہو جائیں تو اب کیا حکم ہے؟ 40 سال کے بعد بال سفید ہو جائیں، اگر تو دشمن سے لڑنا ہے جیسے کافر سے، پھر تو بالکل کالی کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج ہی نہیں ہے۔ اور اگر دشمن سے نہیں لڑنا پھر کالی کرنے کی ممانعت ہے، کالی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ہر ایسا رنگ استعمال کر سکتے ہیں جو کالا نہ ہو، براؤن ہے، ڈارک براؤن ہے، براؤن اور ڈارک براؤن کی مکسنگ ہے، جسے دیکھنے میں بظاہر کچھ کالی لگ رہی ہوتی ہے لیکن پوری کالی نہیں ہوتی وہ۔ لہذا خالص بلیک کلر جو ہوتا ہے 40 سال کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایک آدمی کے لیے اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، جس آدمی کی بیوی اس کو کہے کہ نہیں مجھے تو کالا رنگ ہی پسند لگتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا رنگ نہ کیا کرو، مجھے نہیں اچھا لگتا، اس کے لیے فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے کر سکتا ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف میلان رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی کو کہے 40 سال کے بعد تم سرخ رنگ لگا کے بیٹھ جاتی ہو، مجھے نہیں اچھا لگتا، کالا لگایا کرو، مجھے اسی طرح اچھی لگتی ہو، تو پھر بیوی کو بھی اجازت ہے کہ وہ شوہر کے کہنے پر لگا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کو سہولت والا مسئلہ بتا دیا ہے، بیوی کو کہنا نہیں ہے کہ مجھے کہے کالی لگاؤں وہ خود کہے کہ بھئی کالی تمہیں مجھے اچھی لگتی ہے تو پھر ٹھیک ہے لگا سکتے ہو۔ آگے جہاد کی ترغیب ہے، حرض المؤمنین علی القتال، میرے نبی آپ ایمان والوں کو قتال پر، جہاد پر مسلمانوں کو ابھاریں کہ ان کے دل میں جہاد کے جذبے پیدا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان اس حال میں مر جائے کہ زندگی بھر اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا نہ ہوا ہو، مات علی شعبۃ من نفاق، میرے نبی کی حدیث ہے وہ منافق ہو کر مرتا ہے۔
یہ بڑی بری بات ہے کہ ہمارے دل میں جذبہ ہی نہ ہو جہاد کرنے کا، کبھی خیال ہی نہ اٹھا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یغزو ولم یحدث به نفسه، جس نے زندگی میں نہ کبھی جہاد کیا کافروں سے اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، مات علی شعبۃ من نفاق، وہ منافق ہو کر مرا ہے۔ لہذا اگر جہاد کی نوبت نہیں آئی اور اللہ کرے نہ آئے، دشمنوں سے لڑنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ اس کی تمنا نہ کرو کہ کافروں سے ٹکر ہو جائے، صلح بغیر جنگ کے رہنا ہی اچھا ہے، لیکن کم از کم دل کے جذبات تو ہوں کہ اگر کبھی موقع ملا کافروں سے لڑائی کا، اللہ نہ کرے ہماری انڈیا سے جنگ چھڑ جائے، لیکن اگر چھڑ جائے پھر یہ نہ ہو کہ ہم جان بچاتے پھر رہے ہوں، پھر ہم جان لگاتے پھر رہے ہوں، ہمارے دل میں جذبہ ہو میں اللہ کے نام پر کود جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جذبہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور آگے سورۃ التوبہ ہے، ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔